السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد، بچے کے جنم کے بعد ماں باپ پر اور گھر کے ذمہ داروں پر اس بچے کے لیے کیا کیا شرعی اور اسلامی ہدایات ہے، اس موقع پر کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، ایسی 10 باتیں ہم نے جمع کی ہے۔ آج وہ 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، بچے کی ولادت اور جنم کی جیسے ہی اطلاع ملے تو مسرت اور خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے تو اس پر مسرت اور خوشی کا خوب اظہار کرے اور خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو اظہار مسرت اور خوشی اور شکرانہ، اور بطور خاص اگر لڑکی بچی کی ولادت کی خوشی اور خبر ملی ہے تو اس میں اور زیادہ خوشی منائیں، تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو سکے جو بچی کی ولادت پر غمگین ہوتے ہیں، اندر سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات، بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر مزید اظہار شکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا پیدا ہوا تو خوشی ہو، لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوشی نہ ہو، نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نعمت ہونا میری کم عقل میں آتا نہیں، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ تو بہرحال سب سے پہلے اظہار خوشی، اظہار شکرانہ، حقیقتاً اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات، اس بچے کی صفائی ہو جانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنا پہلی فرصت میں ایک کان میں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان کے جو کلمات ہیں، اقامت کے جو کلمات ہیں وہ کہے جائیں۔ اور اس اذان دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچے پر شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اذان اور اقامت سے بچے کو سب سے پہلا پیغام نماز کا دیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر اس بچے میں نماز کے اثرات منتقل ہوں گے، بچہ نمازی بنے گا، شیطان سے دور ہوگا، رحمان سے ہمارا یہ بچہ قریب ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑ جائے، اس کی ہم کوشش کریں۔ دیکھیں شریعت کا نظام، دیکھیں کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ایک کان سے بات سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں دونوں کان سے اللہ کا نام دلوا کر، کہلوا کر اس بات کی پریکٹس کرائی جا رہی کہ یہ مت کرو کہ دین کی بات اور اللہ کا نام ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، نہیں، مشق اس بات کی کرائی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے کہلوا کر اس نام کو، یہ اذان کے کلمات کو اندر اتروایا جا رہا ہے کہ اس نام کو، ان کلمات کو رچا بسا لو، اندر اتار لو، یہ نہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ اسی حکمت کی وجہ سے دونوں طرف سے اللہ کا نام کہلوایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پہلی فرصت میں کوئی جگہ گانا بج رہا ہو، کوئی کچھ اور سن رہا ہو، وہ آوازیں آنے کے بجائے جتنا جلد ہو سکے اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہی جائے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی اذان دیں گے تو چلے گا؟ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 بار ایکسٹرا کہے جاتے ہیں، تو وہ اذان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور ہو سکتا ہے بچہ انشاءاللہ تمام نمازوں کے ساتھ اسپیشلی فجر کی نماز کا بھی عادی بنے گا، تو دونوں کی گنجائش ہے، وہ کہہ دیں گے تو بھی درست ہے، اس طرح کہہ دے تو بھی درست ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسرا عمل جو کرنے کا ہے بچے کی ولادت کے بعد، وہ تحنیک کا عمل ہے۔ تحنیک کا عمل ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز اگر ہو سکے تو کھجور، وہ کھجور کسی اللہ والے جن کی بزرگیت پر ہمیں اطمینان ہے، اللہ والے ہیں، ان کو وہ کھجور وہ کھائیں، اس کو نرم کریں، اور ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے منہ کا جھوٹا اپنے بچے کو کھلائیں تاکہ وہ اثرات ہمارے بچے میں آ سکیں۔ تو کسی بزرگ اللہ والے ہر جگہ موجود ہیں، تو ان بزرگوں سے، ہم مسجد کے امام صاحب ہیں، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، وڈیل ہیں، عالم ہونا ضروری نہیں، گھر کے کوئی وڈیل ہیں، بزرگ ہیں،
اس طرح ان سے جو ہے وہ کھجور کھلوائیں. ہمارے بڑوں نے اس میں یہ بات بھی بتائی کہ جو کھجور کے اوپر جلی ہوتی ہے، جو کور ہوتا ہے، اس کو نکال کر بچے کو کھلایا جائے. بچے کی جو حلق کی نالی ہے وہ انتہائی باریک ہے، تو کبھی ایسے بھی حالات آئے کہ وہ نالی میں وہ کور جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو اس کی رعایت کر کے وہ بزرگ کو وہ نکال کر دیں اور پھر بچے کو اس میں سے ایک چمٹی لے لیں اس طرح کھجور کی اور اس کے پورے منہ میں چپکا دیں تاکہ وہ ان کا جھوٹا کھا لیں اور اس کے اثرات بچے میں منتقل ہو جائے. تو یہ بھی ثابت ہے، اس عمل کا نام تحنیک ہے. یہ 3 کام ہو گئے. نمبر 4، اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. نام کے تعلق سے ہمارے آسان دین چینل پر 2 ویڈیوز موجود ہیں جس تعلق سے کافی ہدایات کی ضرورت ہے. درخواست یہ ہے کہ ان پیغامات کو ضرور سنا جائے. ناموں کے رکھنے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بہت غفلتیں ہو رہی ہیں، ان کو ضرور سنا جائے. تو چوتھی بات، اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. نام رکھنے میں 3 باتوں کی رعایت کرنی چاہیے. ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں اس تعلق سے ہدایات پیش کی ہے، وہ 3 کون سی باتیں ہیں وہاں آپ سن سکتے ہیں. تو چوتھی بات، اچھا نام رکھیں. نمبر 5، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں. اس کو حقیقہ لوگ بولتے ہیں، یہ حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ عین سے اور بڑی قاف سے اخیر میں ہاں. عقیقہ کریں. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 حصے، لڑکی ہے تو 1. 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن کریں. اس تعلق سے بھی 2 پارٹ میں ہماری ویڈیو عقیقے کے ضروری مسائل، ضروری ہدایات عقیقے کے تعلق سے 2 ویڈیوز ہمارے موجود ہیں. تفصیلات آپ وہاں سن سکتے ہیں. تو 5ویں بات، عقیقہ کرنا. لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 حصہ. 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یہ عقیقہ کریں. تو یہ 5 باتیں ہو گئی. نمبر 6، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیدائش اور جنم کے بعد اس کے بال کٹوا دیے جائیں اور اس بال کے برابر سونا یا چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت صدقہ کر دی جائے. تو 6ٹھا کام، بال منڈوا دیے جائیں جب بھی مناسب موقع ہو. اگر بچہ نازک ہے، بیمار ہے، پیٹی میں، تو اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو بہرحال جتنا جب موقع ملے اس کا حلق کرائیں، بال اس کے منڈوا دیں. اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا اس کی رقم کو جو ہے وہ صدقہ کریں. یہ 6 باتیں ہو گئی. 7ویں نمبر پر ایک اہم بات جس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، جس پر عمل بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے وہ بات ثابت ہے. اور وہ بات یہ جس کو فقہا نے مستحب قرار دیا ہے، بعض نے سنت لکھا ہے، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو بہرحال جب بچے یا بچی کا حلق کر دیا جائے، اس کے بال منڈا دیے جائے، تو اس کے سر پر زعفران، کیسر، زعفران اس کے سر پر ملا جائے. اس کے پانی کو یا زعفران کے رنگ کو اس کے سر پر ملا جائے. یہ عمل بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. بریدہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ہے. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بکری ذبح کر کے نو مولود بچے پر اس بکری کا خون لگایا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بکرا ذبح کرتے ہیں اور بچے کا حلق کرتے ہیں، اور حلق کرنے کے بعد زمانے جاہلیت میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس بکری کا خون لگاتے تھے، لیکن اب جو ہے ہم اس کے سر پر زعفران لگاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح بکرے کے بچے کے سر پر زعفران سے رنگنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس کے سر کو، بالوں کو مونڈنا اور اس کے بعد زعفران سے اس کو رنگنا. تو یہ 7ویں بات ہو گئی. ٹوٹل 7 باتیں اب تک ہو گئی. نمبر 8، بچے کی ختنہ کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے. تو یہ 8ویں بات ہو گئی. 9ویں نمبر پر، اچھا جب بچے کی ولادت ہو، بچے کی پیدائش کی خوشخبری آئے، تو اس میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ بچے کے لیے برکت کی دعا کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بچے کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تو آپ اس بچے کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے.
تو مبارکبادی دینا یہ بھی مستحب ہے، برکت کی دعا دینا یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح مسند بزار حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بچے کی ولادت کی خبر سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا ان الفاظ میں عنایت فرمائی، بارک اللہ لکی فیہ، بارک اللہ لکی فیہ وجعلہ برا تقیا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا اس بچے کو عنایت فرمائی۔ تو اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو صرف برکت کی دعا دے دیں، یا اللہ اس بچے کو خوب برکت عنایت فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کی خدمت لے، دین کا خادم بنا، اس طرح کی ہم دعا دے سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے اس موقع پر جو دعا دینا ثابت ہے، ان دعاؤں کی روشنی میں ہمارے بڑوں نے یہ دعا بتائی ہے، بارک اللہ لک فیہ، یا لکی یا لکا، بارک اللہ لک فیہ وجعلہ برا تقیا وجعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ لک فیہ وجعلہ برا تقیا وجعلہ اللہ مبارکا علیک وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ کہ جب بچے کی خوشخبری ہم سنیں تو برکت کی دعا دیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں بھی برکت دے، اس بچے کو بھی برکت دے، برکت کی دعا کا اہتمام کریں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نومولود کے، اس بچے کے سر پر انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ انی اعیذھا، انی اعیذھا قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، یہ آیت شریفہ کا حصہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ تو 8ویں بات ختنہ ذکر کی گئی تھی، بیچ میں یہ برکت کی دعا کا تذکرہ آ گیا۔ 9ویں نمبر پر اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو، اس کی تربیت کی فکر بھی کریں اور دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ دعا تو ہم کرتے ہیں اس تعلق سے، لیکن اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ آج کل بچوں کا اتنا لاڈ بڑھ گیا کہ بس اس کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے ہیں، موبائل تو لے موبائل، فلاں تو لے فلاں، ہر اس کی جائز ناجائز، اس کے لیے مفید ہو یا مضر ہو، فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دیا۔ تو بہرحال اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اس کی صحیح تربیت کی فکر کریں۔ بوجھ پڑے گا اپنی طبیعت پر، محنت کرنی پڑے گی، اس میں اصل میں محنت لگتی ہے۔ ہم کسی جگہ مہمان گئے، بچہ غلط کر رہا ہے، اکثر دیکھا بچوں کو، اپنے بچے کو بولنے تک تیار نہیں، وہ میزبان کے گھر کی چیزیں توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کا ناس کر رہا ہے، لیکن ماں باپ بولنے تک تیار نہیں کہ بیٹا ایسا مت کر۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، فکر کریں۔ اب میزبان کو بولنے میں تکلف ہوگا، وہ کس طرح بولے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں۔ اچھی تربیت، یہ جملہ بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی ہر ادا، بچے کا ہر کام ماں باپ کی اچھی تربیت کا عکاس ہے۔ یا عزیز زور دینا چاہے گا، توجہ دینا، آپ سے توجہ چاہے گا اس جملے پر کہ بچے کا ہر عمل لوگ نوٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ماں باپ کتنے تربیت کرنے والے، وہ اس کی تربیت کا عکاس ہے۔ وہ اگر بہت ساری ایسی چیزیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے، وہاں بولا نہیں جاتا ہے، بس ہر چیز نظر انداز۔ بولنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مار دھاڑ ہو اور سختی ہو اور فلاں ہو، نہیں، پیار سے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن بولنا، بچے کو تو بار بار بولنا پڑے گا، پیار سے بولیں، محبت سے بولیں، لیکن بولیں ضرور۔ آج یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ دوسرے کے گھر میں گئے، وہاں آپ اپنا گھر ہے، وہاں نقصان کر دے گا تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے گھر میں جا کر نقصان کر دے گا تو اب ہم کیا کریں گے؟ سوری بول کر چلے جائیں گے، نقصان تو ان کا ہوگا اور ہماری غلط تربیت کی ترجمانی ہوگی کہ انہوں نے کچھ تربیت ہی نہیں کی۔ تو اچھی تربیت کی دعا کے ساتھ اس کی کوشش بہت زیادہ اہمیت کی ہے، اس کی ہم فکر کریں۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔
تو اچھی تربیت کی فکر، کوشش اور دعا۔ نمبر 9، 10ویں اور آخری بات کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو انکل، فلاں، ابو، ممی، سب سے پہلا لفظ اس کو اللہ 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 بلوانے۔ سب سے پہلا لفظ مومن کا بچہ، مسلمان کے بچے کو سب سے پہلا لفظ جو سکھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ اللہ۔ یہ ڈیڈی، ممی یہ سب نہیں، انٹی وغیرہ کے بجائے اللہ، اس کو پہلا لفظ جو بلوانا ہے وہ اللہ بلوانا ہے۔ تو یہ 10 باتیں ہم نے جمع کی ہے بچے کی ولادت کے موقع پر۔ ان 10 چیزوں کا شرعی دائرے میں خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اللہ عز و جل جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کو مناسب جوڑے عنایت فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اولاد کے متمنی ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولادیں ملی ہے ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔